نعرہ لگانے والوں نے بھی جمہوریت کی اصل روح کا لفظ ہی نعرے سے حذف کر دیا۔ تحریک انصاف کو بھی اپنی سیاسی بقا کی جنگ جیتنے کے لیے وہی بیساکھی چاہیے کہ جو ہر سیاسی جماعت کی ضرورت رہی ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور حکومت نے اس ڈیڈ لائن سے قبل چارٹر آف ڈیمانڈز کو رد کر دیا۔ اس پریس کانفرنس میں کیا مذاکرات کی چوتھی بیٹھک ہو پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی توقعات ابھی بھی لگائے بیٹھی ہے؟ ان سے توقعات کر کس سے رہی ہے، کس حد تک کر رہی ہے، اور یہ میٹنگ اور اس کو خوش آئند قرار دینا، اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان مذاکراتی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، مسکراہٹوں کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لگتا ہے۔ ایک طرف سر آپ کے پوری چارٹر آف ڈیمانڈز کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، دوسری طرف آپ کی خوش آئند سیاسی ملاقات کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ ہاں دیکھیں، میں دوسری چیز کو پہلے ٹچ کر لیتا ہوں۔ تو رد کر دیا گیا، میرا خیال ہے کہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے۔ I just want to say this one thing۔ اپنی چمڑی بچانے کے لیے یا کرنا نہیں چاہتے یا کیا بات ہے؟ نہیں ہے جی، میں چمڑی بچانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چمڑی اللہ کی ذات بچاتی ہے اور کسی نے نہیں چمڑی بچانی ہوتی، نہ اتارنی ہوتی ہے۔ I'm very clear on it۔ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کچھ کامنٹ نہ کر کے؟ نہیں، احتجاج نہیں، او کر رہے ہیں دل میں؟ نہیں میں نہیں کر رہا جی، میں منہ پہ کروں گا اور میں او نہیں کروں گا۔ میں جیسے رسپونڈ کرتا ہوں وہ ساروں کو پتا ہے جی۔ جو بھی ہوئی ہے دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں جی، جو لوگ وہاں پر میٹنگ کے اندر تھے وہ اس کے اوپر کامنٹ کریں تو زیادہ بہتر پوزیشن۔ جی وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کر چکے ہیں ان کا پھر میرا خیال کافی سمجھا جائے۔ نہیں مگر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، نمبر 1 دیکھیں، میٹنگ تو ہوئی، یہ تو اسٹیبلشڈ ہے، رائٹ؟ اور 1 on 1 ہوئی، اور آپ کے دو، ایک چیئرمین سے ہوئی بیرسٹر گور، دوسرے چیف منسٹر سے ہوئی۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اس کے مندرجات کیا ہیں، ادھر بات چیت کیا ہوئی، مسئلہ ادھر ہے، میٹنگ ہونے نہ ہونے پہ نہیں ہے سر۔ مندرجات کا بھی تھوڑے عرصے میں پتہ لگ جائے گا جی قوم کو۔ نہیں ابھی تو پتہ لگ گیا ہے، ذرائع جو خبر دے رہے ہیں جدھر سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سیاسی میٹنگ نہیں تھی، سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اب is this desperation from your end؟ کیا بات ہے؟ No desperation at all۔ اور میں بتاتی ہوں، I asked this عمر ایوب question، صاحب، صاحبزادہ صاحب، I asked this question because پہلے میٹنگ سے انکاری رہے، مان نہیں رہے تھے پچھلے 24 گھنٹوں میں، نہ کر کے ہاں کر کے میٹنگ مانے تو کہا سب کچھ سامنے رکھا ہے، all is well۔ اس کو خوش آئند قرار دے دیا آپ کے لیڈر نے جیل سے بیٹھ کے، شادیانے بج رہے تھے آپ کی صفوں میں۔ سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ تھی جی، اس کے اندر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود تھے، عمل ولی میں وہاں پر بڑی والی موجود میٹنگ تھے۔ کی بات نہیں کر رہی، انہوں نے وہ جو بیان وہاں سے آیا ہے وہ اسی تناظر کے اندر تھا جی۔ جہاں تک یہ دوسری میٹنگ کی بات ہے، اس کو میرا خیال ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آیا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی میٹنگ کے حوالے سے آیا ہے۔ سیکیورٹی کے اوپر سارے معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود تھے، وہ بیان تو اس تناظر کے اندر آیا نا جی۔ جو اب گوہر صاحب نے میں سمجھوں گوہر صاحب کی آ چکے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ I was in traveling, I was not well، میں اپنی جگہ وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں، تو میں ڈائریکٹ پہنچا ہوں مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر۔ صاحب نے کوشش کی سیاسی معاملات پہ بات کرنے کی اور ان کو روک دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جا کے سیاست دانوں سے سیاسی باتیں کریں، ادھر نہ کیجیے، گو کہ وہ اس بات کو رد کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ہے ایسی کوئی بات، یہ غلط خبر ہے، میں بھی اسے رد کر رہا ہوں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کو روکا نہیں گیا؟ نہیں گیا جی، انہوں نے بات کی دل کھول کے، جو بھی کرنی تھی انہوں نے کی، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر وہی کامنٹ کریں تو بہتر ہے، بیکاز I was not there in the meeting and secondly I couldn't see him جی۔ آپ لوگ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ مجھے آپ کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے اوپر مجھے کیا پرابلم ہونی ہے سر؟ آپ کے اپنے محمود خان اچکزئی صاحب کو ہو رہی ہے، وہ تو اس پشاور کی میٹنگ کو کہہ رہے ہیں اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ہے، آپ لوگ تو علیحدہ ملنے کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں، خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ سو لیٹس I don't want to talk about آپ کی علی امین گنڈا پور از the chief executive of the province۔ جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو بارڈر سچویشن ہے، اس کے اوپر اگر علی امین نے وہاں پر نہیں بیٹھنا تو کون بیٹھے گا؟ I understand۔ بیرسٹر گوہر کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر کا سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر سے کیا تعلق ہے؟ پشاور اور بارڈر سے کیا تعلق ہے؟ ایم ایل ولی کیا ہے جی؟ سر they are all stakeholders۔ نہیں، we are also the stakeholders، ہماری گورنمنٹ ہے۔ چیف منسٹر گنڈا پور is speaking، ہماری پارٹی کا جو چیئرمین ہے، لا اینڈ آرڈر سے آپ کے چیئرمین کا کیا تعلق سر؟ نہیں، پارٹی کا چیئرمین تو ہے نا جی۔ لا اینڈ آرڈر سے ایم ایل ولی کا کیا تعلق ہے؟ لا اینڈ آرڈر سے ایم ایل ولی نے تو 1 on 1 میٹنگ نہیں کی نا سر، تو وہ اس ملاقات میں بیٹھے، جو 1 on 1 ہوئی اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب ہی رسپونڈ کریں جی، وہ زیادہ بہتر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے اوپر بات ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ پھر اگین ونڈر ان کا کیا تعلق ہے لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سے؟ مجھے بات بتائیں سر، اگین میں اس لیے پوچھتی ہوں بیفور آئی فرگیٹ دیٹ، جمہوریت کی چیمپئنی آپ نے کی ہے، علمبردار آپ بنے ہیں، آزادی غلامی کے درس آپ لوگوں نے ہمیں سکھائے ہیں، حقیقی آزادی کے بیانات اور دل میں جذبے اور پاکستان کا خون ابالا ہے آپ نے، سویلین سپریمیسی کے چیمپئن آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ملاقات جس میں اسلام دعا اور سیکیورٹی کی بات ہوئی، خوش آئند قرار دے دی سر۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، ہم آج بھی تمام چیزوں کے چیمپئن ہیں جو آپ نے بات کی ہے،
پولیٹیکل جو ایکچوئل نیگوسیشن ہے کسی جگہ پر بھی ہماری طرف سے انکلوڈنگ عمران خان صاحب ووٹ کو عزت دینے کی چاہتے ہیں. نہیں ناٹ ایٹ آل جی. وہ جو عزت نون لیگ نے دی ہے وہ عزت ہم نے دی ہوتی تو آج سے 4 ماہ پہلے سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا. موقع ملا تو آپ نے وہ عزت دی. ابھی ہے نا تو نہیں دیا نا, ابھی بھی ہے نا. آج السلام علیکم وعلیکم السلام کہا گیا اور آپ نے دیکھیں کیا نیریٹو بنا کے رکھ دیا پورے ملک میں. میری سنیں, یہ جو ڈرافٹ ہے جس کے اوپر آپ نے پہلے حصے میں بھی کہا کہ جناب انہوں نے دجیاں اڑا کے رکھ دیں, دجیاں اس لیے اڑی ہیں کہ اس ڈرافٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے گورنمنٹ اپنا نیریٹو ڈیولپ کر سکتی. مثلا دے ور اسیومنگ کہ عمران خانز نیم ول بی ان دس لسٹ, سو دے کین سے یہ پریس کانفرنس آج بہت کھلکھلاتے ہوئے ہونی تھی کہ یہ دیکھو جی عمران خان نے مان لیا. ہم نے کہا تھا بابا جو زبانی دے رہے ہیں نا اس پہ اکتفا کر لو, اس لیے کہ یہ جو کمیٹی کے 6 ممبران ہیں نا دیز آر ہارڈ ہیٹرز. اس ڈرافٹ کے اوپر سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, گور خان, کمیٹی کے تمام ممبران, یہ ڈرافٹ سلمان اکرم راجہ کا کیا ہوا, اس کے اندر سب لوگوں کی انپٹ شامل ہے. میں اس ڈرافٹ سے آ ہی نہیں رہی سر, شاید اس میٹنگ, اور میں اسے مبینہ میٹنگ نہیں کہتی کیونکہ میٹنگ تو تسلیم ہو رہی ہے, سو اس میٹنگ کی شاید کوئی چبن یا کوئی کچھ تو ہوگی جو شاید نی جرک ریاکشن حکومت پریس کانفرنس کر دیا. I'll get to that سر. مگر ہم لوگوں نے ڈکٹیشن نہ لینے کا سفر بھی کیا ہے 90 کی دہائی میں, اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بھی سفر ہم نے بڑا زبردست کیا, اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ہمیں چڑھا دیا اس پٹری کے اوپر. وہ کرتے وہ کرتے کرتے آج ہم خوشائند والی پٹری کے اوپر ہیں سر. نہیں ہم خوشائند مرحلے میں. آپ کیا کہیں my problem is sir you are giving legitimacy to the very power that you do not want to give legitimacy. تو نہ سیاسی باتیں کریں, نہ ایسا تاثر دیں ملک میں کہ آپ لوگ سیاسی باتیں کر کے آئے ہیں, مطالبات رکھ کے آئے ہیں, بیکاز وہ جو آپ کے بقول اتنے ہزاروں آپ کے شہداء ہیں ان کے نہیں, ہزاروں کی تو ہم نے بات نہیں کی تھی جی. 13 کا فکر جو ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب تھے سیکرٹری جنرل, سیکرٹری انفارمیشن, انہوں نے دیا تھا. آج وہ فرما رہے تھے رانا صاحب اپنی پریس کانفرنس میں, ان کے پاس 13 کا فگر ہی نہیں ہے. یہ ہے جی, آپ پریس کانفرنس میں دیکھ کے آئے ہیں جی, یہ ہے 13 کا فگر. بائی نیم ایک ایک بندے کا نام پڑھ کے آئے ہیں جی, ود آئی ڈی کارڈ, ود ریزیڈنس. کہتے تھے کوئی زخمی نہیں, کوئی بلٹ انجری نہیں ہے. یہ بلٹ انجری ہے جی. یہ ان کو نہ دینا ان کا نہیں, وہ کیوں دیں؟ دو چیزوں سے دکھی ان کا استحقاق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو ہمیں وہی قاتل ہیں, وہی منصف نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان سے جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا, اس میں دیں گے. اپنے مطالبات جس کو آپ خراج تحسین سلمان اکرم راجہ صاحب کو پیش کر رہے ہیں, جس کو وہ جھوٹ کا پلندہ اور پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ پبلک کر دی ہے, نہ کرتے تو ہم یہ پریس کانفرنس نہ کرتے. مگر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جی, میٹنگ کے دوران جب یہ ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہونے کے لیے گیا تھا تو یہ وہاں سے اس وقت پبلک ہو گیا تھا. جب یہ وہاں سے پبلک ہوا ہے اور میڈیا ہاؤسز پہ آنا شروع ہو گیا حکومتی ذرائع کی طرف سے کہ 3 نکات صفحات پر مشتمل یہ ڈرافٹ ہے, تو ہمیں پھر یہ مجھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پبلک کرنا پڑا. اور اس بات کے اوپر میٹنگ کے اندر بات, یس دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, میٹنگ کے اندر اس بات پر بات ہوئی کہ جب یہ فوٹو کاپی کے لیے جا رہا تھا تو اسی وقت حکومتی کمیٹی کے اراکین نے, اور ہم نے کہا کہ اب یہ 2 منٹ کے اندر پبلک ہو جائے گا. میں آپ کو میسیجز دکھا سکتا ہوں جو رپورٹرز کے میرے پاس اسی وقت آ گئے جی کہ حکومت نے یہ ڈرافٹ پبلک کر دیا ہے اور یہ 3 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے بعد ہمیں کرنا پڑا. اچھا, تو یہ حکومت نے پبلک کیا ہے سر, وہی حکومت جو ہمیں خبر ملی کہ اندر بیٹھ کے آپ کو کہہ رہی تھی یہ تو آپ نے ہمیں چارج شیٹ کر دی ہے, اپنے منہ پہ خود کالک مل رہے تھے, پاؤں پہ کلاڑا مار رہے تھے. آج باہر کیا کہہ رہے تھے سن لیں, کیوں کہہ رہے تھے ویسے, میں یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے. فرسٹریٹ تھے اس میٹنگ کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہیں؟ نہیں, دونوں وجوہات کی بنیاد کے اوپر. ایک تو یہ جو ڈاکومنٹ تھا جب عمر ایوب نے پڑھ کے سنایا ہے اس کے اوپر ریزرویشنز آئیں. ریزرویشن ان دا سینس کہ جی یہ تو آپ نے ہمیں چارج شیٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف ڈاکومنٹ جی. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, فوراً صدمے میں چلے گئے پڑھ کے. صدمے میں, کیونکہ اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے نا جی, ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے بیسیکلی. اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے جو وربلی کہہ رہے ہیں اسی پہ اتفاق کر لو, پیپر لے کے آئیں گے پھنس جاؤ گے. اب پھنس گئے ہیں. اب دیکھیں نا, پہلے دن اس کی الفاظ بڑے ان کو سخت لگے ہیں. دوسرا یہ ہے آج انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو 9 مئی کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور وہ سب پروسیڈ کر چکے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی 2 میٹنگ میں آپ جک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پہلی میٹنگ میں کہا تھا جوڈیشل کمیشن چاہیے, آپ کہتے نہیں دے سکتے, یا آپ کہتے جک نہ ماریں, ہم اٹھ کے چلے جاتے. آپ پہلی میٹنگ میں بھی کہتے تھے لکھ کے دے دیں, دوسری میٹنگ میں بھی کہتے تھے لکھ کے دے دیں, اب تیسری میٹنگ میں آپ کو لکھ کے دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جو دیکھیں اصل چوٹ اور اصل انرو تو شاید اس میٹنگ کے حوالے سے ہی پھر سمجھ آ رہی ہے نا مجھے آپ کی بات کی, کیونکہ آپ نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے, جو میں نے پڑھا ہے, اس میں سے کچھ نیا نہیں ہے جو آپ نہیں کہتے رہے پبلک. بالکل, تو ہم تو اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہوئے, اپنے نیریٹو سے پیچھے نہیں ہوئے. یہ ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں ادھر کہ کہیں آپ کی وہ والا راستہ ہم باہر ہو گیا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے شاید, اور اس کو ری ایکٹ کر دیا گیا. وہ کہ خواجہ آصف نے بڑا چیلنج کر کے کہا تھا اگر آپ کی سنتے ہیں وہ تو کر لو جا کے بات.
نہیں وہ ہم نے خواجہ آصف کے کہنے پہ تو چلنا نہیں ہے جی. میں سیدھی سی بات آپ کو کروں, خواجہ آصف تو پرسوں فلور آف دا ہاؤس یہ بھی کہہ رہے تھے مذاکرات ختم کر دیں. تو پھر بابا تیری گورنمنٹ ہے خواجہ صاحب, تو ڈیفنس منسٹر ہے, اپنی گورنمنٹ سے جا کے ختم کر دیں. سو واٹ, ہو کیئرس, who give a damn. آپ نے کل ختم کرنا ہے تو ابھی ختم کر دیں. ہم نے آج بھی یہ بات کہی ہے, عمر ایوب نے وہاں پہ کلیریفائی کیا, جب چوتھی میٹنگ کا ٹائم رکھا جا رہا تھا تو ہم نے کہا نا, اگر آپ پرنسپلی ایگری کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر گورنمنٹ تیار ہے. آپ کی امیدیں زیادہ کس سے ہیں بائی دی وے, اس مذاکراتی سیاسی نشست سے یا دوسرا دروازہ جو کھلا ہے؟ اسی سے. تو دوسرا دروازہ جو کھلا ہے اس کو عمران خان نہیں, دوسرا دروازہ کھلا نہیں جی. وہ ملاقاتیں عمر اپنا علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی پہلی ملاقات تو نہیں ہے, ان کو ڈیلی ہوتی رہتی ہے جی. ان کی ہر چوتھے دن پہلی ہوگی نا علی امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ میں نہیں کہہ سکتا جی, پہلی ہی ہوگی شاید, لیکن اس کے اوپر اب بیرسٹر گوہر صاحب ہی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی ہے. میں اب کوئی چیز ایسی بیان کر دوں. میں تو آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں سر, آپ لوگ تو اپنا جان مال زندگی سب داؤ پہ لگا کے آج کل نکلے ہوئے ہیں نا اپنی کاوشوں میں جو کر رہے ہیں. آپ لوگ تو اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں, سیاسی جہاد اللہ کا شکر کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ خوش آئند کیا تھا اس ملاقات میں جو عمران خان نے کہا خوش آئند ہے؟ خوش آئند کیا ہے؟ وہ آخر ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, ایک اس کے صوبے میں جس میں اس کی حکومت ہے, وہاں پر ایک سرٹن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. وہاں پر کلنگ ہو رہی, کرم کا معاملہ آج بھی شاید وہاں پر کسی کانوائی کے اوپر اٹیک ہوا, کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو ہماری جب بھی خان سے ملاقات ہوتی ہے تو کے پی کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر لازماً 10 سے 15 منٹ ڈسکشن ہوتی ہے ٹیررزم کے اوپر. اس مرتبہ خان نے جو ہماری 3 دن پہلے ملاقات ہوئی, ہم نے خبر دی تھی کہ یہ ملاقات پشاور میں ہوئی ہے, پہلی نشست کے اوپر سب سے بڑی خبر دی ہم نے, اگلے دن ہم نے فالو اپ بتایا کیا کیا بات ہوئی ہے. آج جب ملاقات کی تصدیق ہوئی ہے, خود عمران خان نے تصدیق کی ہے کہ ملا ہے بیرسٹر گوہر اور خوش آئند ہے یہ ملاقات. تو خوش آئند کیوں ہے مجھے یہ تو عمران خان نے چھپایا تو نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہی چھپایا, میں کہہ رہی خوش آئند کیوں ہے. دیکھیں میں آپ سے اگر ہم وہاں سے بات چیت کر کے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو ہم اسے خفیہ ہی رکھتے. میں نہیں کہہ رہی سر کہ آپ کو خفیہ رکھا ہے پبلک کیا ہے, نہیں. میں تو یہ سمجھنا, میں تو کہہ رہی آپ کو یو آر اگین چور کی داڑھی میں تنکا والے کام کر رہے ہیں آپ. میں تو یہ کہہ ہی نہیں, آپ کیوں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں؟ میں تو بالکل نہیں جا رہا. میں تو آپ سے سیدھا پوچھ رہی ہوں, خوش آئند پہلو مجھے اس کے اندر دکھا دیں. خوش آئند پہلو یہ ہے کہ وہاں صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو جائے گی, تو اس تناظر میں عمران خان نے کہا کہ خوش آئند ہے. تو پرسوں کیوں نہیں کہہ دیا, کل کیوں نہیں کہہ دیا, آج تصدیق کرتے ہوئے کیوں کہا کہ بیرسٹر گوہر کی کرم سے صوبے کی مشکلات, اس کا اپنا چیف منسٹر کسی